ہر سال دنیا بھر میں 400 ملین ٹن سے زیادہ کاغذ استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 ٹن کاغذ بنانے کے لیے تقریباً 15 درخت درکار ہوتے ہیں۔ اس بڑی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پیداوار فی منٹ 55,000 شیٹس تک پہنچ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ہارویسٹرز ٹنوں لکڑی اکٹھی کرتے ہیں۔ لیکن لکڑی کاغذ کیسے بنتی ہے؟ ہم نے ایک پیپر مل کا دورہ کیا تاکہ جان سکیں کہ درختوں سے کاغذ کیسے بنتا ہے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ کاغذ کی ایجاد چین میں ہان خاندان کے دور میں دوسری صدی قبل مسیح کے آس پاس ہوئی تھی۔ کاغذ بنانے والی مشین کی ایجاد نے بڑے پیمانے پر پیداوار کو ممکن بنایا۔ 19ویں صدی کے وسط میں گودے کو سفید کرنے کے کیمیائی طریقے متعارف کروائے گئے، جنہوں نے کاغذ کے معیار کو بہتر بنایا۔ کاغذ کی صنعت دنیا کی سب سے بڑی صنعتوں میں سے ایک ہے۔ عالمی طلب کو پورا کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں ٹن کاغذ تیار کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کاغذ بنانے کے لیے لکڑی کا گودا استعمال ہوتا ہے، جو درختوں میں پائے جانے والی سیلولوز سے حاصل کیا جاتا ہے۔ سیلولوز کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والی لکڑی تیزی سے بڑھنے والی اقسام کے جنگلاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہے۔ سیلولوز ایک قدرتی ریشہ ہے جو پودوں کی خلیاتی دیواروں میں پایا جاتا ہے اور خاص طور پر لکڑی میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ یوکلپٹس کے درخت وسیع پیمانے پر استعمال ہوتے ہیں، خاص طور پر گرم اور نیم گرم علاقوں میں۔ ان کی لکڑی میں سیلولوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک مؤثر انتخاب ہے۔ ایسا ایک درخت روزانہ 3 افراد کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یوکلپٹس کی کچھ اقسام کو 10 سے 15 سال میں کاٹا جا سکتا ہے۔ کاغذ بنانے کا عمل جنگلات میں درختوں کی کٹائی سے شروع ہوتا ہے۔ کٹائی کے لیے منتخب کیے گئے درختوں کا انتخاب احتیاط سے کیا جاتا ہے، جس میں ان کی عمر، جسامت اور صحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ انتخاب عموماً منتخب کٹائی کے طریقہ کار پر مبنی ہوتا ہے، جس میں صرف پختہ اور کٹائی کے لیے تیار درختوں کو کاٹا جاتا ہے۔ منتخب درختوں کو ایک منظم طریقے سے گرایا جاتا ہے۔ یہ عمل 25 ٹن وزنی جنگلاتی ہارویسٹر کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ کٹنگ ہیڈ ایک لیتھ نما آلے سے درخت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور تقریباً 1 میٹر لمبی آری تنے کو کاٹ دیتی ہے۔ گرایا گیا درخت ہیڈ سے گزرتا ہے، جہاں 4 بلیڈ اس کی شاخیں کاٹ دیتی ہیں اور آری اسے چھوٹے، سنبھالنے کے قابل ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ ایک لمبے درخت کو لکڑی کے ڈھیر میں تبدیل کرنے میں صرف 40 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لکڑی کو ٹرکوں پر لاد کر گودا اور کاغذ بنانے والی مل تک پہنچایا جاتا ہے۔ کٹائی کے بعد دوبارہ جنگلات اگانے کا عمل کیا جاتا ہے تاکہ جنگلاتی وسائل کی تجدید کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس میں نئے درخت لگانا شامل ہے تاکہ کٹے ہوئے درختوں کی جگہ لی جا سکے، جو کاغذ سازی کے لیے لکڑی کی فراہمی کے تسلسل میں مددگار ہے۔ کاغذ بنانے کا عمل لکڑی کی آمد سے شروع ہوتا ہے۔ ہر روز 200 سے زیادہ ٹرک، جن میں سینکڑوں لکڑی کے گٹھے لدے ہوتے ہیں، کاغذ کی مل پر پہنچتے ہیں۔ لکڑی کے گٹھے مخصوص جگہ پر اتارے جاتے ہیں۔ مشین کا کلیمپ ایک وقت میں 25 ٹن لکڑی کے گٹھے اٹھا سکتا ہے۔ صرف ایک لکڑی کے گٹھے سے کم از کم 15 پیک کاپیر پیپر تیار کیا جاتا ہے۔ کاغذ ایک گودے سے بنتا ہے جس میں 65% یوکلپٹس، 25% برچ اور 10% پاپلر شامل ہوتا ہے۔ 1 ٹن کاغذی گودا تیار کرنے کے لیے 2 ٹن لکڑی درکار ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سیلولوز نکالنا ضروری ہے، لیکن چھال میں ٹینن اور دیگر غیر ضروری کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے لکڑی کے گٹھوں کو چھال سے صاف کرنا پڑتا ہے۔ یہ عمل ایک ڈی بارکر میں ہوتا ہے جو لکڑی کے گٹھوں سے چھال الگ کرتا ہے۔ لکڑی کے گٹھے اس بڑے ڈی بارکنگ ڈرم میں ڈالے جاتے ہیں۔ اندر وہ ایک دوسرے سے اور دیواروں سے ٹکراتے ہیں اور اس رگڑ سے چھال الگ ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 20 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ چھال کو جلا کر وہ بھاپ پیدا کی جائے گی جو کاغذ بنانے کے لیے ضروری ہے۔ چھلی ہوئی لکڑیاں دوسری طرف سے کنویئر بیلٹ پر نکلتی ہیں، جو انہیں کٹر تک لے جاتی ہے، جو پہلے انہیں کاٹتا ہے اور پھر چپس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کاغذ سازی کے لیے لکڑی کی چپس کا سب سے بڑا ذریعہ ری سائیکل شدہ آرا مشین کے بچے ہوئے ٹکڑے ہیں۔ چپس کو پکانے کے عمل میں جانے سے پہلے عارضی طور پر ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ یہ ذخیرہ کاری پورے پیداواری عمل کے دوران خام مال کے مسلسل بہاؤ کو ممکن بناتی ہے۔ ان 5 ڈھیروں میں کل 30,000 ٹن لکڑی موجود ہے۔ اگلا مرحلہ ان لکڑی کے ٹکڑوں کو گودا میں تبدیل کرنا ہے۔ لکڑی کی چپس کو کنویئر بیلٹ کے ذریعے پلپ مل تک پہنچایا جاتا ہے۔ پلپ مل میں داخل ہوتے ہی لکڑی کی چپس کو ایک ڈائجسٹر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں انہیں تیزابی محلول میں پکایا جاتا ہے تاکہ لگنن حل ہو جائے اور پودے کے ریشے الگ ہو جائیں۔ لکڑی پکانے کے عمل کے لیے ضروری کیمیکلز تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں ہضم کرنے کے مرحلے میں لگنن کو سیلولوز ایشوں سے الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس مرحلے کے دوران لگنن حل ہو جاتا ہے، جس سے سیلولوز ریشے آزاد ہو جاتے ہیں اور ایک آمیزہ بنتا ہے جسے گودا کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا سلنڈر ڈائجسٹر ہے جہاں لکڑی کو کئی گھنٹوں تک 158 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت پر پکایا جاتا ہے۔
गोदा कागज साजी के लिए बुनियादी खाम माल है और इसे कागज की शीट्स में तब्दील करने के लिए मजीद अमल से गुजारा जाएगा। पकने के बाद ब्राउन गूदा डाइजेस्टर से बाहर आता है और थिकनर की तरफ भेज दिया जाता है। इस स्पैचुला की मदद से ब्राउन गोदे के मयार में तब्दीली की जाती है। हासिलशुदा गोदे में निजासतें और लिग्निन के बाकियात मौजूद हो सकते हैं। इस मरहले पर इजाफी सफाई और रेशों को अलग करने का अमल किया जाता है ताकि सेल्यूलोज रेशे अलग हो जाएं और गैर जरूरी मवाद दूर हो जाए। रेशों को धोया जाता है ताकि तेजाबी महलूल दूर हो जाए और अब गूदा नर्म और रेशेदार हो जाता है। अब अगला मरहला यह है कि उसे सफेद कागज बनाने के काबिल इस्तेमाल करने से पहले ब्लीच किया जाए। गोदे को ब्लीच और फिल्टर किया जाता है ताकि इसमें मौजूद बाकी मांदा लिग्निन को निकाला जा सके जो वक्त के साथ कागज को पीला कर देता है। माहौल के तहफ्फुज के लिए ये ब्लीचिंग क्लोरीन के बगैर की जाती है। इसमें ऑक्सीजन और पेरो ऑक्साइड इस्तेमाल होते हैं। जो लकड़ी के टुकड़े पल्प मिल में दाखिल हुए थे, अब वो नरम और सफेद गोदे में तब्दील हो चुके हैं, जो कागज बनाने का बुनियादी खाम माल है। तैयारशुदा गोदा पेपर मशीन तक ले जाया जाता है जहां कागज की शीट बनाने का अमल शुरू होता है। पेपर मशीन मुख्तलिफ हिस्सों और जालियों पर मुश्तमिल होती है और गूदा एक मुसलसल जाली पर डाला जाता है जिससे पानी निकल जाता है और रेशे आपस में जुड़कर शीट बनाते हैं। पानी इस मशीन के जरिए निकाला जाता है जो 1060 मीटर फी मिनट की रफ्तार से चलती है। इब्तदाई तश्कील के बाद कागज की शीट प्रेसिंग सेक्शन से गुजरती है जहां उसका कुछ पानी निकाल दिया जाता है। इसके बाद शीट गर्म सिलेंडरों से गुजरती है जो दबाव और हरारत फराहम करते हैं ताकि खुश्क करने का अमल मुकम्मल हो सके। इस अमल से पानी की मिकदार कम होती है और शीट को मजबूती मिलती है। इनपुट और आउटपुट के दरमियान गूदे में पानी की मिकदार 95% से कम होकर 5% रह जाती है। उसके बाद यह कैलेंडरिंग के मरहले से गुजरती है जहां कागज की शीट गर्म रोलरों के दरमियान से गुजरती है जो इसकी सतह को हमवार और यकसा बनाते हैं। उसके बाद टेक्निकी माहिरीन कागज के मेयार के पैरामीटर्स चेक करते हैं और किसी भी गैर मामूली चीज को नोट करते हैं। पूरे अमल के दौरान मेयार को यकीनी बनाने के लिए क्वालिटी कंट्रोल्स किए जाते हैं ताकि कागज मतलूबा मेयार पर पूरा उतरे। वजन, मजबूती और हमवारी का मुआयना किया जाता है। फिर कागज को रोल किया जाता है। अब खुश्क और तैयारशुदा कागज की शीट को बड़े रोल्स में दोबारा लपेटा जाता है। इन रूल्स को गाहक की जरूरियात के मुताबिक छोटी शीट्स में काटा जा सकता है। इस ट्रांसफर क्रेन की मदद से एक मुकम्मल रोल को खाली रोल से तब्दील किया जाता है। एक रोल का वजन 35 टन से ज्यादा होता है और इसमें 60 किलोमीटर कागज होता है। कुछ को इसी हालत में फराम किया जाएगा जबकि दीगर को पेपर कटर से गुजारा जाएगा। रोल्स को खुदकार गोदाम में भेज दिया जाता है। वो रोल्स जो बाद में काटे जाएंगे गोदाम में महफूज किए जाते हैं। फर्श में नस्ब रेलों पर चलने वाले रोबोट्स पेपर कटर को कागज फराहम करते हैं। ये पेपर कटर कॉपियर पेपर तैयार करता है। रोबोट्स को एक मरकजी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है जिसे टेक्नीशियंस चलाते हैं। फिर कागज को मेयारी साइज की शीट्स या छोटे रोल्स में काटा जाता है जो तकसीम के लिए तैयार होते हैं। पैदावार 55,000 शीट्स फी मिनट तक पहुंच जाती है। 4 खुदकार रिसीवर्स और ऑपरेटर्स पैकिंग से पहले कागज के मेयार को चेक करते हैं। तैयारशुदा कागज को गाहक की हिदायत के मुताबिक पैक किया जाता है और तरसील के लिए महफूज किया जाता है। सिर्फ 1 घंटे में 6,600 पैक प्रिंटिंग पेपर तैयार किए जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि डोरिटोस कैसे बनते हैं तो अपनी स्क्रीन पर मौजूद वीडियो देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे इसमें दिलचस्पी हो सकती है। मजीद ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को फाल करें ताकि आप सीखते रहें। देखने का शुक्रिया।